مینرز. یہ اصل دین ہے، اصل دین ہے. تو اس کو بھی اسی طریقے سے اللہ نے ریفریش کی ہے اس کے اندر کہ تم یہ ایسے نہیں ہو جیسے تم تھے. نہیں، ایک مومن کو ریفریش کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غمخوار ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں سنتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے تقسیم کرتا ہے، دل میں کسی کی دشمنی نہیں رکھتا ہے، کسی کا کینہ نہیں رکھتا ہے، کسی سے بغض نہیں رکھتا ہے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. کوئی اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہے، کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، کوئی جلاؤ پھڑاؤ نہیں ہے، لوگوں کو بلڈنگ تباہ کرنا نہیں ہے. اس تو اسلام میں مومن کی شان ہی نہیں ہے. تو ایک چلتا پھرتا ایک ایسا نور ہے کہ تو بس رحم ہی رحم ہے تیرے اندر، رحم ہی رحم. کیونکہ جس ٹیچر نے تجھے پڑھایا ہے، جو میں نے بھیجا تھا، وہ تو رحمت العالمین بن کر ہے. تو گندی عادتیں تیرے میں کہاں سے آ گئی؟ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے لگا، حسد پہ کرنے لگا، مارنے لگا، داڑنے لگا. کہتا ہے یہ کتنے سے تیرے میں عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. اوپر سے تو نمازیں اگر پڑھے اور ساتھ میں یہ بھی ہو، کہتا ہے یہ تو دین میں مکس کر دیا تو بدنام کر رہا ہے اس دین. ایسا نہیں ہے. تو یہ اصل دین کی طرف اللہ لے کے آئے کہ تیرا اندر بھی ایسا چمک جائے. سبحان اللہ. ایسا پاک ہونا چاہیے کہ تیری نماز کو آسمانوں پہ لے کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ نہ تیرے شکل کو دیکھوں گا، تیرے لباس کو دیکھوں گا، نہ تیری سجدوں کو دیکھوں گا، نہ تیری نماز کو دیکھوں گا. میں تو تیرا ایک نورانی دل دیکھوں گا جو میں نے تجھے دیا ہے، جس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، خلوت ہو، اور جس میں لوگوں کے لیے رحم ہو، لوگوں کے لیے محبتیں ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. دشمنی، حسد، جلن، تکبر، یہ تو مومن کے دل کی شان نہیں ہے. تو جب یہ اتنا بڑا ٹاپک تھا تو جب اللہ ریفریش کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فریش کر دیا انسان کے لیے. آپ محسوس کریں گے اس سے پہلے جو ہم بدماشی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، رمضان کے بعد، اس رمضان میں لانے کے بعد ریسٹرکشن یہ کر دے اللہ پاک نے کہ جس عبادت کو میں تجھے دے رہا ہوں اس کی ریسٹرکشن یہی ہے کہ اس میں تو جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا، بکواس نہیں کرے گا، کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا، کسی کو ظلم نہیں کرے گا. یعنی اصل چیز یاد کرا دیں اس کو کہ یہ تھیم ہے اس کی، یہ خوشبو ہے روزے. اینڈ میں جب تو پہنچے گا تو افطاری کے وقت تو میں تجھے یہ چیز دیکھوں گا کہ تم نے اپنے روزے کو کامیاب کر لیا، کہ تم نے غیبت نہیں کی، کسی کی عزت نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا، کسی پہ ظلم نہیں کیا. اس چیز سے بھی تیرے روزہ تو پڑے گا تو جنت کے دروازے کھول دے. یہ ایک روزدار کی سٹوری ہے. پورا ہماری اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ نے فریش کیا ہے، بدل کے رکھ دیا. جو ہمارے دھبے لگے ہوئے تھے، فلاں ہیں مسلمان ایسے ایسے، اللہ نے ان دھبوں کو اٹھا کے رکھ دیا. اصل تو یہ ہے. دیکھنا ایک دن نہ دیکھو، 2 دن دیکھو، بلکہ 30 دن میں نے دیے کہ پوری دنیا مشاہدہ کرے مسلمانوں کا کہ دیکھو کیا اخوت ہے، کیا محبت ہے، کیا ان کی کیفیت ہے، کس طرح یہ رحم رکھتے ہیں، کس طرح جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، کس طرح صدقات دے رہے ہیں، کس طرح اپنے سے زیادہ غریبوں کی فکر کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی رات آنے والی ہے. تو کتنا بڑا میسج دیا اسلام کو کہ بھائی اسلام کو سمجھو. اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنتوں کو حاصل کرنا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، 4 سجدوں سے نہیں ملے گی. یہ تو ساری زندگی کے اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے تم نے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ مسلمان کی شان ہے. تمہیں کوئی تھپڑ مارے تم اس کو پھول پیش کرو، تم سے کچھ توڑے تم اسے جوڑو. ہمارے اسلام سے کہتا ہے انسانیت آن ٹاپ آف لسٹ ہے. انسانیت کا مطلب کیا ہے کہ کسی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، کسی رشتے سے رکھتا ہو، کسی کلر کا ہو، نہیں، انسانیت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کو دیکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے متقی ہے. نہیں، جو زیادہ گناہوں سے بچتا ہے متقی ہے. یہ کون بتا رہی ہے ہمیں؟ یہ رمضان جی سبق دے رہا ہے. شب قدر کا ملنا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اور ہم بیٹھے دے دیا. ہاں بس اس سے کوئی حجت نہیں ہے. وہ اپنے در پہ بلا رہا ہے، ہم آ گئے. اب اس میں آپ بیٹھ کے تقریریں سنتے رہیں اور جناب مجمع ہوتے رہیں اور مسجدوں میں نعت خوان، یہ کوئی سینس ہے یا کچھ سوچے؟ اس سینس کی بات بنتی ہے. جیسے ہی شب قدر آئے آدمی کو کونے میں بیٹھ جانا چاہیے. کیونکہ وقت تقریروں کا، یہ باتوں کا، یہ فلاں چیزیں سننے کا، یہ سارا ہم سنتے ہیں، الحمدللہ نصیحتیں ہوتی ہیں.
یہ تو بھائی وہ ہے کہ حکم ہو رہا ہے لے وہ مانگو، خزانہ کھلا، میں مجھ سے مانگو صحیح، اب کر کیا رہو تم، کیا کر کیا رہو، کس معاملے میں گھسے ہو؟ تو ان راتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اٹھ جائے مسجد سے، آدمی یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، تو چپ سے اٹھے، الحمدللہ، کونے میں جائے، آ گئی جی اللہ تعالیٰ، بس جھولی پھیلا دے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، نقشبندی نے بتایا، جھولی پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ بند کرو، مراقبہ شروع کر دو، اللہ